کہ آپ صرف یہاں سے اندازہ لگائیں کہ سید محسن نقوی جو ایک وزیر اعظم کے مشیر ہیں، بنیادی طور پہ ان کا کام وزیر اعظم کو مشورہ دینا ہے، مشیر داخلہ ہیں اور ایک نوٹیفیکیشن کی بنیاد پہ وہ اس عہدے پہ براجمان ہوئے ہیں۔ ہم انہیں 2 اپریل کو شاید سینیٹر کے طور پہ دیکھیں گے، کیونکہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ منتخب نہ ہوں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان کے پرپوزر اور اسکینڈر ہیں، اور باقی جماعتیں کاف لیگ بھی ان کی حمایت کر رہی ہے، تو میرا خیال ہے وہ سینیٹر بھی بن جائیں گے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ سید محسن نقوی جانتے ہیں کہ وہ پاور کہاں سے ڈیرائیو کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بیوروکریسی کی تعیناتی کے معاملے پر انہوں نے بڑا سخت موقف اختیار کیے رکھا اور وزیر اعظم کے مقابلے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اور وزیر اعظم نے جو 3 سیکٹریز کے نام بھیجے تھے سیکٹری داخلہ کے لیے، بڑے ہی اسلام آباد کے سینئر بندے تھے تینوں، اور جانے مانے سیکٹریز ہیں۔ مومن آغا گریڈ 21 کے تھے، سید علی مرتضیٰ گریڈ 21 میں تھے، اور ڈاکٹر فخر عالم عرفان جو ہیں یہ گریڈ 22 میں۔ اور یہ تینوں مختلف وزارتوں میں رہے ہیں، چیف سیکرٹری رہے ہیں فخر عالم سندھ کے، مختلف اہم منسٹریز میں یہ لوگ کام کر چکے ہیں، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے یہ لوگ تھے۔ لیکن سید محسن نقوی بضد ہیں کہ وہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو سیکرٹری داخلہ لگانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سہیل اشرف جو پنجاب میں سیکرٹری کمیونیکیشن اینڈ ورک سے اور گریڈ 20 کے افسر ہیں، جنہیں سید محسن نقوی پنجاب سے ڈیپوٹیشن پہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں لے گئے تھے، ان پہ بھی وہ اڑے ہوئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ انہی کو چیئرمین CDA اور چیئرمین اور چیف کمشنر اسلام آباد تعینات کروں گا تو میں اپنی ٹیم کے ساتھ ہی ڈیلیور کر سکوں گا۔ دوسری طرف وزیر اعظم کا جو ہے نا وہ موقف بڑا اس لحاظ سے سادہ ہے کہ اسلام آباد سے مسلم لیگ نون نے 2 نشستیں جیتی تھیں، اور تیسری نشست جیتنے والے جو MNA تھے وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر یہاں کی سیوک باڈی اور لوکل جو یہاں پہ ادارے ہیں، ان کے اندر ان کے MNAs جو ہیں ان کے اور ان کے لوگوں کے اگر کام نہیں ہوں گے، تو آئندہ الیکشن میں وہ کس کارکردگی کی بنیاد پہ لوگوں سے ووٹ مانگنے کے لیے جائیں گے۔ تو یہ ایک وجہ تھی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ محسن نقوی جو ہیں وہ اپنے ساتھ 2 آفیسر جو پولیس گروپ کے تھے گریڈ 18 کے، 2 SPs زین عاصم اور ارتضیٰ کومیل، ان کو بھی پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ڈیپوٹیشن پہ لے گئے تھے۔ تو وہ واہ، اپنا کام کرنے کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پولیس گروپ کا افسر کرکٹ بورڈ میں لے کے جانا ہے، یا کرکٹ بورڈ کے کسی بندے کو چیف کمشنر لگانا ہے، یا CDA میں لے کے آنا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بندے میرے لائک مائنڈڈ نہیں ہوں گے، میری انسٹرکشنز فالو نہیں کر سکیں گے، اور میں متحرک وزیر اعلیٰ کے طور پہ جس طرح میں ڈیلیور کرتا رہا ہوں اس طرح متحرک وزیر اعلیٰ کے طور پہ ڈیلیور نہیں کر سکوں گا۔ تو اس سارے معاملے میں اب پھر سید محسن نقوی نے جو ہے وہ SOS کال کیا پنڈی کو، اور انہیں انوالو کیا کہ میری مرضی کی بیوروکریسی نہیں دی جا رہی، اور اگر نہیں دی جائے گی تو میرے کام پہ حرج پڑے گا۔ جس کے بعد پھر جو ہے ان دونوں شخصیات کے درمیان جو ہے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر داخلہ کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور اب اگلے ہفتے میں جب سیکرٹری داخلہ ریٹائر ہوں گے اور چیف کمشنر اور چیئرمین CDA کے عہدوں پہ نئے لوگ آئیں گے، تو حتمی طور پہ پتہ چلے گا کہ کس کی کتنی سنی گئی۔ لیکن توقع یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو کے فارمولے کے تحت شاید معاملہ آگے بڑھے گا، کیونکہ بات نکل بہت گئی ہے۔ اب اگر ساری ٹیم کسی ایک بندے کی مرضی کی آئی تو یقیناً دوسرا بندہ جو ہوگا وہ زد میں بھی آئے گا، اور اس پہ بڑی لے دے کی توقع ہے۔ تو اب توقع یہی کی جا رہی ہے کہ ملا جلا کچھ کام جو ہے شاید وہ نکلے گا۔ اسی طرح کچھ اور منسٹریز بھی ہیں جن میں جس طرح وزیر خزانہ ہوتا ہے، جب آپ کی پارٹی کا کوئی MNA ہوتا ہے یا آپ کی پارٹی کا کوئی لیڈر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کا کمفرٹ لیول، کمفرٹ زون ڈفرنٹ ہوتا ہے۔ لیکن اب جو وزیر خزانہ آئے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے ان کا ڈیسائیڈ ہوا، بلکہ پہلے اجلاس میں انہیں بٹھانے کے لیے، کابینہ کے پہلے اجلاس میں بٹھانے کے لیے جو ہے وہ بھی ایک بڑا مسئلہ تھا، قانونی آئینی کہ پاکستانی نیشنلٹی نہیں تھی، بغیر نیشنلٹی کے ان کو پورٹ فولیو دینا، کابینہ کے اجلاس میں بٹھانا، اس پہ بھی پھر سر جوڑے۔ تو جو ہمارے قانونی ماہرین ہیں انہوں نے سجیسٹ کیا وزیر اعظم کو کہ گو کہ ایک پروسیس ہے اور کابینہ ہی فائنل منظوری دے سکتی ہے،
لیکن آپ انیشل منظوری دے دیں ان کے پاکستانی شہریت کی اور ان کے پورٹ فولیو کی اپروول دیں اور یہ کابینہ میں بیٹھ جائیں تاکہ ان کی ایک بیس ہو کابینہ کے اندر بیٹھنے کی. تو وزیر اعظم نے انہیں پہلے ان کی شہریت دی اپنے جو ہے سنگل ہینڈڈ، اور اس کی اپروول پھر کابینہ کے اسی اجلاس سے لی جس میں وہ بطور وزیر خود بھی شریک تھے، تاکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہماری ڈیل آگے چلی ہے یہ چل سکے. اسی طرح کچھ اور پاورفل شخصیات جو ہیں وہ کابینہ میں آلریڈی موجود ہیں، اور کچھ بڑے ہی پاورفل لوگ سینٹ کے الیکشن میں بھی جو ہیں وہ آ رہے ہیں. تو سول ملٹری تو ایک پیج پہ نظر آتی ہے، لیکن حکمران اتحاد کے اندر جو ہے سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہے ہمیں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی یہ آنکھ منچولی طاقت اور اقتدار کے حصول کی جاری رہے گی. بلکہ جو طاقتور شخصیات آئی ہیں کابینہ کے اندر جن کا کوئی پارٹی بیک گراؤنڈ تو شاید نہیں ہے، لیکن وہ اتنے طاقتور ضرور ہیں کہ وہ حکومت کی باتوں کو شاید اس طریقے سے نہ مانے، اور ایون وزیر اعظم پاکستان جو لیڈ کر رہے ہیں ساری ٹیم کو، کابینہ کے ہیڈ ہیں، وہ یقیناً بعض منسٹرز کے سامنے ان کا رویہ شاید سجسٹو رہے گا. جی بہت شکریہ آصف، بڑی آپ نے مفصل جسے کہتے ہیں ایوان وہ اقتدار کی غلام گردشوں میں جو اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے. لیکن مجھے تو یہی بات ہے کہ جب اس طرح سے ہمارے جو مہربان ہیں جب وہ اس طرح سے کہتے ہیں کہ جی فلانے کو انٹیریئر منسٹر رکھ لو، اور پھر وہ اگلے رکھ بھی لیتے ہیں، ان کے پاس کیا چوائس ہوتی ہے، لیکن پھر یہ سے تو گورننس کا نظام خراب ہوتا ہے. دیکھیں نا، وزیر اعظم کی اتھارٹی کو انڈرمائن آپ نہیں کر سکتے. اس ملک کو چلانا ہے، کابینہ کو چلانا ہے، اس کشتی کے کپتان ہے وزیر اعظم. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اور مجھے کوئی ذاتی بھی وہ نہیں ہے، نقوی صاحب بھی بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن آپ نے جیسے کہا وہ مشیر ہیں، اور آپ گورننس کیسے آگے چلائیں گے کہ اگر ایک مشیر کل کو ہر وزیر اس طرح پھڈا سٹارٹ کر دے گا کسی نہ کسی کی ایما کے اوپر. ان کے پیچھے تو چلے ہو ہمیں پتہ ہے مقتدرہ ہے، اوروں کے بھی اور بڑے ہوتے ہیں، تو اس طرح تو ملک نہیں چلتا. پھر تنزیلہ جی میں یہ کہنا کہ ہر وزیر نہیں ایسی لڑائی لڑ سکتا. محسن نقوی صاحب لڑ سکتے ہیں جتنی جلدی جتنے عہدوں پہ ہوتے ہوئے. ابھی بھی دیکھیں نا، 2 بہت بڑے عہدے ہیں ان کے پاس، اور میرا خیال ہے کہ ان کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ ایسی نارمز طے کریں کہ پھر اس سسٹم میں وہ سروائیو کرتے رہیں. لیکن دیکھیے، میں ایک دوسرا اس کا پہلو بھی ہے. جو وزارت داخلہ کا معاملہ ہے وہ اس وقت مکمل طور پر جڑا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، کیونکہ جو بھی اس وقت وزارت داخلہ نے جو زیادہ چیزیں کرنی ہیں وہ انہوں نے کرنی ہے. کیونکہ ویسے تو آپ کو پتہ ہے امن و امان صوبائی ایک وہ ہے معاملہ، تو صوبائی معاملہ ہے، اس میں تو صوبائی حکومتوں کے پاس جو اختیار ہے وہ اختیار رہے گا. یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ جڑے ہوئے کیسز، ان کے لیے کیا حکمت عملی طے کی جا رہی ہوگی، کیا کی جا رہی ہے. ایک تو مجھے لگتا ہے کہ اس پوائنٹ آف ویو سے لے کے آیا گیا ہے کہ یہ زیادہ اسٹیبلشمنٹ کی جو لائن ہے اور ان کی جو مرضی ہے اس کو ٹو کر رہے ہوں گے، اور شاید سیاسی جماعتیں ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، اور آپ دیکھیے یہ سینیٹر بھی آزاد بن رہے ہیں. حالانکہ ان کو مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو کوئی لینا نہ چاہے. جیسے آصف نے کہہ دیا کہ کوئی ایسا معاملہ نظر نہیں آتا ہے کہ یہ نہیں بنے گے سینیٹر، مطلب سارے ہی ان کو پروپوز بھی کر رہے ہیں، سیکنڈ بھی کر رہے ہیں، سپورٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ آزاد حیثیت میں رہیں گے. یعنی کہ وہ از اے ون مین شو، تو وہ ون مین شو انڈرمائن تو کرے گا پرائم منسٹر کی پاورز کو. لیکن کہیں نہ کہیں سیاسی طور پر میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ بڑا کنفیوژن کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ جو بھی ان کی طرف سے اقدامات ہوں گے اس کا جو سیاسی دفاع ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہی کرنا پڑ رہا ہوگا. تو اس معاملے کو ظاہر ہے ونس فار آل طے تو کیا جانا چاہیے. لیکن میرے پاس جو خبر یہ تھی کہ جو معاملہ کچھ تھا ان میں گڑبڑ کا، وہ معاملہ طے ہو گیا. آصف بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی ملاقات کے بعد جو معاملات ہیں وہ طے ہو گئے. آپ دیکھیے یہاں پہ جو آئی جی اسلام آباد ہیں، ان کو بھی عدالت کتنی بار یہ کہہ چکی ہے کہ بس ہمیں یہ آئی جی نہیں چاہیے. مجھے لگتا تھا کہ کل یہ آئی جی تبدیل ہو جائیں گے، لیکن وہ آئی جی وہاں پہ ہیں ابھی بھی، وہ بھی زیادہ نون لیگ کے نزدیک آئی جی سمجھے جاتے ہیں، ڈاکٹر اکبر ناصر بھی. تو میرا خیال ہے کہ یہ مکس اینڈ میچ ہی آئے گا، کیونکہ اسلام آباد میں کچھ ادارے بھی بڑے اہم ہیں. اسلام آباد میں جو معاملات وزارت داخلہ سے جڑے ہوئے ہیں وہ بھی بڑے اہم ہیں. یہ جو ای سی ایل کی فہرستیں ہیں